توجہ کرو بھائی، آج 20 تاریخ ہے، چاند کی بھی اور انگریزی کی بھی 2022 1443 ہجری۔ ہمارا جو درس چل رہا ہے سورۃ الکوثر کی تفسیر کے حوالے سے، اور اسی ضمن میں آج قربانی کے ایام قریب ہیں، تو سورۃ الکوثر کے جو 12 معانی اجمالاً ہم نے آپ کو بتائے تھے، ان میں سے 2 معنی ہم نے پڑھے ہیں، سمجھے ہیں، اور اسی طرح آج مختصر 2 اور معنی پڑھیں گے۔ تو یہ 3-4 دن میں سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارک جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کا درس اختتام کو پہنچے گا۔ پھر آگے جو دوسری آیت مبارکہ آ رہی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس آیت پاک کو جب ہم شروع کریں گے تو اس وقت ہم قربانی کے جو احکام اور مسائل فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت پاک کے ضمن میں عرض کریں گے۔ تو پہلے ہم نے 12 معنوں میں سے 2 معنی پڑھے ہیں الکوثر کے، جس میں سے ایک معنی جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک معنی ہم نے یہ پڑھا ہے الکوثر بمعنی نہر، اور کوثر بمعنی کیا ہے؟ تمام بولا کر، الکوثر بمعنی نہر، جو جنت میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پانی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائے گا۔ تو ایک معنی ہم نے یہ پڑھا، اور دوسرا معنی حوض کوثر، الکوثر بمعنی حوض، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہے۔ میدان محشر میں جب پیاسی امت وہاں حاضر ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقام پہ جلوہ فرما ہوں گے۔ ایک مقام بتایا تھا کہ جہاں نامہ اعمال تلا جا رہا ہوگا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہوں گے، اور دوسرا مقام پرصراط سے جب گزر ہو رہا ہوگا تو وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت اور رہنمائی کے لیے قیام فرما ہوں گے، اور تیسرا مقام حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے۔ تو یہ 2 معنی پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے، اب 2 معنی اور پڑھیں گے الکوثر دے۔ الکوثر بمعنی دین اسلام، یعنی الکوثر دا ایک معنی کیے دین اسلام۔ کیا؟ دین اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الکوثر عطا فرمایا تو وہ دین کی شکل میں ہے، اور دین جو ہم نے سنا سمجھا پڑھا ہے اور آپ کو بتایا بھی، تو الکوثر کا معنی دین کے حوالے سے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو رسول آپ کی طرف بھیجا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب فرما دے۔ تو ایک معنی یہ ہوا الکوثر بمعنی دین اسلام۔ تو اس کی ہم زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاتے، ہم صرف اتنا اس پہ بتائیں گے، اور آپ نے پڑھا بھی ہے کہ ہمارے دین اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو پہلے دین کا معنی ہم سمجھیں۔
دین کا معنی بھی آپ کو بتایا تھا، ہم دہرا رہے ہیں کہ دین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دین کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ دین۔ اور یہ دین جو ہے یہ کتنی چیزوں سے بنتا ہے، ہمارے دین اسلام کے جز کتنے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور دوبارہ ہم اس درس میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام کی حقیقت 5 چیزیں ہیں۔ کتنی؟ 5، یعنی 5 جز ہیں ہمارے دین اسلام کے۔ کتنے جز ہیں؟ 5۔ بولو کتنے جز ہیں؟ 5۔ ہمارے دین اسلام کے کتنے جز ہیں؟ 5۔ ایک تو یہ حدیث پاک ہے نا کہ دین اسلام کے رکن 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ تو پورا دین کیا ہے؟ 5 چیزیں۔ کتنی؟ 5 چیزیں۔ یہ ہم نے پڑھا اور آپ کو بتایا بھی تھا۔ عقائد، آداب، عبادات، معاملات، عقوبات۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یہ 5 چیزیں ہمارا کامل دین ہے۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ سب سے پہلے عقائد، اس کے بعد آداب یعنی اخلاقیات، اچھی عادتیں، اس کے بعد عبادات، اور اس کے بعد معاملات، اس کے بعد عقوبات۔ بس اس کی ہم مختصر تشریح کریں گے اور دوسرے معنی کا تعارف کرا کے پھر ہمارا آج کا درس مکمل ہو جائے گا۔ تو دین اسلام کی حقیقت 5 چیزیں ہیں۔ پہلے عقیدہ آ گیا۔ عقیدے میں ہم نے پڑھا ہے یہ دونوں ایمان کی صفتوں میں، یعنی توحید، رسالت، فرشتے، جنت، دوزخ، حشر نشر، عذاب قبر، جزا سزا، جنت، دوزخ، یہ سارے کیا ہیں؟ عقائد ہیں۔ تو پہلی چیز کا تعلق عقائد سے ہے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا دروس میں کہ عقائد 2 قسم ہے، ایک عقائد دین ہے اور ایک عقائد اہل سنت ہے۔ تو یہ تمام جو عقائد ہیں ان کو سچے دل سے ماننا، تعظیم و ادب کے ساتھ ہے، یہ ہمارے دین اسلام کا پہلا جز ہے۔ دوسرا جز ہے آداب، اخلاقیات، یعنی اچھی عادتوں کو اپنانا، بری عادتوں سے بچنا۔ اس میں کیا ہے؟ سخاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، اخلاق اچھا ہو، اور اسی طرح یہ جتنی اچھی عادتیں ہیں ان کو اخلاقیات، آداب کہتے ہیں۔ یہ ہمارے دین اسلام کا دوسرا جز ہے۔ تیسرا جو عبادات ہے، تو ہمارے دین اسلام کی عبادات ہیں 5۔ کتنی عبادات ہیں؟ 5۔ عبادات کتنی ہیں؟ 5۔ کتنی عبادات ہیں؟ 5۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ کتنی عبادتیں ہو گئی؟ 5۔ یہ ہمارے دین اسلام کا تیسرا جز ہے۔ اور تیسرا جز کون سا ہے؟ عبادات۔ عبادات کتنی ہیں؟ 5۔ کتنی عبادات ہیں؟ 5۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اب آگے ہم چوتھے جز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام کا چوتھا جز جو ہے وہ ہے معاملات۔ کیا ہے؟ معاملات۔ اور یہ بھی ہم اگر گنتی کریں تو موٹے موٹے 5 معاملات ہیں ہمارے: نکاح، طلاق، دنیا کے جھگڑے جھیڑے، اور وراثت، اور 5ویں چیز کیا ہے؟ خوشی غمی۔ یہ 5 ہمارے معاملات ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان 5 معاملات میں سے ہمارے پاس کوئی بھی دین والی بات نظر نہیں آتی عملی طور پر۔ تو یہ ہمارے دین اسلام کا
چوتھا جز ہے. کتواں؟ چوتھا. اس کا نام کیا ہے؟ معاملات. معاملات ہمارے کیا ہیں؟ دنیا کے جھگڑے جھیڑے ہیں، نکاح طلاق ہے، خوشی غمی ہے، اور وراثت ہے. یعنی اولاد کی جو وراثت ماں باپ کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ وراثت، یہ تمام ہمارے دین اسلام کے معاملات ہیں، اور یہ دین اسلام کا چوتھا جز ہے. آگے پانچواں اور آخری جو جز ہے ہمارے دین اسلام کا، وہ ہے کیا ہے؟ عقوبات. عین کے اوپر پیش اور کاف کے اوپر بھی پیش ہے. عقوبات. پانچواں جز کون سا ہے؟ عقوبات. عقوبات کا معنی ہوتا ہے دین اسلام کی سزائیں. کیا؟ سزائیں. ان کو عقوبات کہتے ہیں، اور یہ ہمارے دین اسلام کا پانچواں جز ہے. تو یہ عقوبات کے حوالے سے سزائیں ہم نے کتنی بتائی تھی؟ 5 ہیں. یعنی وہ کیا ہیں؟ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں. ان میں وہ کتنی ہیں عقوبات؟ 5. کتنی؟ 5. یہ بس توجہ سے سنیے گا. پہلا کیا ہے؟ حد سرقہ. کیا ہے؟ حد سرقہ. سرقہ عربی میں چوری کو کہتے ہیں، اور سارق کو چور کہتے ہیں عربی میں. حد سرقہ یعنی چوری کی سزا. یہ کیا ہے؟ حدود، حد ہے. کیا ہے؟ حد. تو پہلی یہ سزا کون سی ہے؟ حد سرقہ، یعنی چور کا ہاتھ کاٹنا. اور دوسری جو حد ہے وہ کیا ہے؟ حد زنا. شادی شدہ مرد عورت یا غیر شادی شدہ مرد عورت، ان پر یہ جرم ثابت ہو جائے صحیح شریعت کے مطابق، تو پھر شریعت کے حکم کے مطابق ان کو پتھروں سے سنسار کرنا شادی شدہ، اور جو غیر شادی شدہ ہوں ان کو 100 کوڑے مارنا. تو یہ حد زنا ہے. تیسری چیز آگے کیا ہے؟ تیسرا حصہ حد ردت. کیا ہے؟ حد ردت. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معاذ اللہ کوئی شخص دین اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو اسے علماء حق 3 دن اس کے شکوک و شبہات کا جواب دیں گے علمی حوالے سے. اگر وہ توبہ کر کے لوٹ آئے تو بہت بہتر، لیکن وہ توبہ کر کے دین اسلام کی طرف نہیں لوٹتا تو پھر اسے حاکم اسلام 3 دن کے بعد قتل کر دے گا. تو یہ کون سی چوتھی ہماری حد کون سی ہوئی عقوبات میں؟ حد ردت. حد یعنی مرتد کی سزا، یہ چوتھی ہو گئی. 5ویں سزا کون سی ہے؟ حد قذف. چوتھی ہوگی نا حد قذف، یہ چوتھی حد قذف. حد قذف ایسی سزا ہوتی ہے دین اسلام میں کہ کوئی اگر کسی پر جھوٹی تہمت لگا دے تو اس پس منظر میں شریعت اس کو 80 کوڑے کی سزا دیتی ہے. اور حد قذف، قذف کا معنی ہوتا ہے کہ 80 سے 79 بھی نہیں ہو سکتے، یعنی اس میں نہ کمی کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے ہیں. حد قذف یعنی مقررہ حد ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو یہ حد قذف کون سے نمبر پہ آ گئی؟ چوتھے نمبر پہ. اس کو حد قذف کہتے ہیں. 5ویں کیا ہے؟ حد قصاص، یعنی قتل کا بدلہ قتل. یہ 5 عقوبات ہیں ہمارے دین اسلام کے. حد سرقہ، حد زنا، حد ردت، حد قذف اور قصاص. یہ 5 کیا ہے؟ دین اسلام کی سزائیں. لیکن ان سزاؤں کو نافذ کون کرے گا؟ حاکم اسلام ان کو نافذ کرے گا. اس کی نافذ کرنے کا حکم نہ عوام کو ہے اور نہ عالم کو ہے نہ پیر کو ہے. اس کے نفاذ کا جو حکم ہے وہ کس کو ہے؟ حاکم اسلام. حاکم اگر یہ اپنی ان حدوں کو قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر پائے گا. اگر ان سے دور بھاگے گا تو پھر جہنم تو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے. تو اس لیے یہ ہمارے دین اسلام کی حقیقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.
اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو داخل تو تب ہوں گے نا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا دین یہ ہے. اب ہمارے ہاں تو معاشرے میں اسی چیز کو دین سمجھا جاتا ہے، نماز روزہ حج زکات، بس یہ دین پورا ہو گیا. تو کم از کم ہم چل نہیں سکتے ہیں تو ہمیں ماننا یہ چاہیے کہ یہ ہمارا دین ہے. اس کو دل میں مانیں گے، زبان سے اقرار رکھیں گے تو پھر ہم اصل میں مومن قرار پائیں گے. تو آج کا ہمارا اتنا ہی تعارف کافی ہے. آج ہم نے پھر ایک معنی سمجھا الکوثر بمعنی دین اسلام. تو یہ 3 معنی ہو گئے. الکوثر کے 12 معنی اجمالاً ہم نے آپ کو بتائے تھے. تو کل 2 معنی اور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے مختصر طور پر، تاکہ ہمیں کم از کم اتنی جانکاری ہو کہ یہ ہم نے دین کی باتیں سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو آج ہم نے یہ ایک معنی پڑھا. وہ کون سا معنی؟ اس کا کون سا معنی پڑھا؟ دین اسلام. الکوثر بمعنی دین اسلام ہم نے پڑھا. اور پہلے جو 2 معنی پڑھے ہیں وہ الکوثر بمعنی نہر، الکوثر بمعنی حوض کوثر. اور آج یہ تیسرا معنی ہم نے پڑھا الکوثر بمعنی دین اسلام. تو یہاں ہم بات ختم کرتے ہوئے، بچے سیدھے ہو کر بیٹھو بیٹا، اب ہم چھٹی کرنے کے قریب ہیں، سیدھے ہو بیٹھو. تو یہ ہم نے آج صرف ایک ہی معنی الکوثر بمعنی دین اسلام سیکھا ہے. اور یہ آپ کو بتایا کہ دین اسلام کی حقیقت 5 چیزیں ہیں. کتنی؟ 5 چیزیں. حقیقت کتنی دین اسلام کی چیزیں؟ 5 ہیں. اس کو ہم بس ایک بار کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. عقیدہ، آداب، عبادات، معاملات، عقوبات. عقوبات دین اسلام کی سزائیں ہوتی ہیں. تو یہ مختصر آج ہمارا جو درس تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. اور تمام سننے والے بھی دوست احباب مرد و عورت جو ہیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. آج جو دور ہے بدعملی بھی بہت زیادہ ہے، اور بدعملی سے زیادہ بدعقیدگی معاشرے میں زیادہ ہے. تو کم از کم ہم سنی مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اپنے عقیدے کو کم از کم صحیح ہم سمجھنا ماننا چاہیے. اور ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دعوت پہلے دیتا ہے. جہاں بھی اچھے عمل کا ذکر ہے پہلے ایمان کا ہے اور پھر اچھے عمل کا ہے. تو عقیدہ ہی اصل ایمان کو بچاتا ہے. جب عقیدہ بچ گیا تو ایمان بچ گیا. اس لیے اب ہم بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.